برسوں پہلے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک آدمی رہا کرتا تھا۔ وہ چھوٹی موٹی تجارت کرتا تھا۔ اس کا گزر بہت اچھا ہو رہا تھا۔ اس آدمی کی ایک بیوی تھی جو بہت خوبصورت اور نیک تھی، اور اس آدمی کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹیاں بہت معصوم اور خوبصورت تھیں۔ بڑی بیٹی جس کی عمر تقریباً 11 سال تھی، اس کا نام سلطانہ تھا، اور چھوٹی جس کی عمر 9 سال تھی، اس کا نام شبانہ تھا۔ دونوں میاں بیوی اپنی بیٹیوں سے بے پناہ محبت کرتے، اور بیٹیاں بھی ماں باپ سے بے حد لاڈ اٹھواتی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس آدمی کی بیوی بیمار پڑ گئی۔ بہت علاج معالجہ کروایا لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا، اور ایک دن بیچاری انتقال کر گئی۔ بیٹیاں جو ابھی بہت چھوٹی تھیں، ان پر ماں کی موت کا غم پہاڑ بن کر ٹوٹا۔ باپ بیچارہ بھی عورت کی موت پر بلک بلک کر رویا۔ کچھ روز تو محلے والوں نے ان کا بہت خیال کیا، کھانا بنا کر دیتے اور ان دونوں بیٹیوں کا بہت خیال رکھتے۔ جہاں تک ہو سکا لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، مگر کون کب تک کہاں ساتھ دے سکتا ہے۔ آخر محلے والوں نے اس آدمی کو مشورہ دیا کہ میاں تم دوسری شادی کر لو، ان لڑکیوں کی دوسری ماں آ جائے گی تو وہ انہیں سنبھال لے گی، ان کی عمر ابھی بہت کم ہے اور انہیں ماں کی ضرورت ہے۔ آدمی نے سوچا کہ یہ بات تو درست ہے، مجھے ان کی بات مان لینی چاہیے۔ اس کے محلے والوں میں سے کسی جانکار آدمی نے ایک عورت سے اس کی شادی کروا دی۔ وہ عورت بہت خوبصورت لیکن بہت مکر و فریب والی عورت تھی۔ وہ اس آدمی کے سامنے تو ان بیٹیوں سے بہت پیار کرتی، لیکن حقیقت میں اس کے دل میں بہت بغض تھا۔ لڑکیوں نے اپنی ستیلی ماں کے قریب ہونے کی بہت کوشش کی، کیونکہ انہیں ماں کے پیار کی ضرورت تھی، لیکن انہیں وہ پیار نہ مل سکا جو اپنی حقیقی ماں سے ملتا تھا۔ ستیلی ماں آخر ستیلی ہوتی ہے، اس نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانا شروع کر دیے۔ وہ بہت پر اسرار قسم کی عورت تھی۔ اس نے دونوں بیٹیوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ جب تک ان لڑکیوں کا باپ گھر پر ہوتا، وہ بیٹیوں سے بڑی لگاوت اور محبت کرتی، لیکن جب وہ آدمی گھر پر نہ ہوتا تو ان بیٹیوں سے بہت برا سلوک کرتی، گھر کے برتن دھلواتی اور گھر کے سبھی کام کرواتی۔ اس سے ہٹ کر وہ انہیں کھانے کے لیے بھی کھانا پورا نہ دیتی، جس سے وہ بیچاری کمزور پڑنے لگی اور ان کی صحت گرنے لگی۔ وہ آدمی بیچارہ بہت پریشان ہوا کہ آخر معاملہ کیا ہے، اس کی بیٹیاں کمزور کیوں ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک دن بیٹیاں اپنے باپ سے کہنے لگی، ابا جان، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم دونوں اپنی ماں کی قبر پر جا کر اپنے من کا بوجھ ہلکا کر لیا کریں۔ باپ نے اجازت دے دی۔ وہ دونوں بیٹیاں ماں کی قبر پر جاتی اور بلک بلک کر رونا شروع کر دیتی۔ اس کے بعد ان دونوں نے ہر روز وہاں پر جانا شروع کر دیا۔ اس دن کے بعد وہ دونوں بیٹیاں ماں کی قبر پر روز جانے لگیں۔ اسی قبرستان میں بیری کا ایک بہت بڑا درخت تھا، جس پر بہت موٹے موٹے اور میٹھے سرخ رنگ کے بیر لگتے تھے۔ وہ بیچاری بیٹیاں جنہیں پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، ستیلی ماں انہیں کھانا نہیں دیتی تھی۔ بیری کے میٹھے اور سرخ بیر دیکھ کر ان کی بھوک چمک اٹھتی، اور بیچاری دونوں بیٹیاں بیری کے بیر اتار کر کھانا شروع کر دیتی۔ اس طرح دونوں بہنوں نے ہر روز ہی وہاں پر جانا شروع کر دیا۔ وہ ہر روز ماں کی قبر پر آتی اور وہاں سے بیری کے بیر اتار اتار کر مزے مزے سے کھاتی۔ پیٹ بھر کر کھانے سے ان کی صحت ٹھیک ہونے لگی اور ان کے چہرے سرخ اور سفید نظر آنے لگے۔ ستیلی ماں نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوئی کہ میں تو انہیں پیٹ بھر کر بھی کھانا نہیں دیتی، بہت کم کھانا دیتی ہوں، پھر بھی ان کی صحت اچھی کیسے ہوتی جا رہی ہے۔ اس عورت نے ایک کتا پال رکھا تھا جو اس کا سدھایا ہوا تھا۔ اس نے ایک روز لڑکیوں کے قبرستان جاتے ہی کتے کو ان کے پیچھے روانہ کر دیا اور کہا کہ جاؤ دیکھو یہ آخر کھاتی کیا ہیں، ان کے پیٹ کی بھوک آخر مٹتی کیسے ہے۔ وہ کتا ان کے پیچھے چلتا چلتا قبرستان پہنچ گیا۔ وہ بڑا ہی ہوشیار کتا تھا اور بڑا سمجھدار تھا۔ قبرستان پہنچ کر کتے نے دیکھا کہ دونوں بہنیں بیری سے بیر اتارنے میں مگن ہیں، اور بیر اتارنے کے بعد وہ اپنی ماں کی قبر پر جا کر بیٹھی ہیں۔ تو اس نے ان لڑکیوں کی آنکھ بچا کر ایک بیر کی گٹھلی اپنے منہ میں ڈال لی اور مالکن کے پاس گھر واپس آ گیا، اور بیر کی گٹھلی لیا کر اس نے مالکن کے سامنے پھینک دی۔ چالاک عورت گٹھلی کو دیکھ کر ہی سمجھ گئی کہ دونوں بہنیں بیر کھا کھا کر ہی اپنی بھوک مٹاتی ہیں اور اسی لیے ہی صحت مند نظر آتی ہیں۔ اس نے اگلے روز چھپ کر ایک لکڑہارے کو بلایا اور اسے کچھ پیسے دے کر کہا کہ قبرستان میں جو بیری کا درخت ہے اسے کاٹ ڈالو۔ لکڑہارے نے پیسے لے کر جیب میں رکھے اور خوشی خوشی جا کر وہ بیری کا درخت کاٹ دیا، لیکن عورت اس پر بھی راضی نہ ہوئی۔ اب اس نے دن رات اپنے شوہر کو اپنی بیٹیوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ باپ بیچارہ اپنی بیٹیوں سے محبت تو کرتا تھا، لیکن اس مکار عورت کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا۔ عورت کہنے لگی کہ یہ مجھے بہت تنگ کرتی ہیں، کھانا پیٹ بھر کر کھاتی ہیں اور کام ذرا بھی نہیں کرتی، میں ان سے بہت تنگ آ چکی ہوں۔ آخر ایک دن آدمی نے سوچا کہ اس کی بیوی کہیں اس کی بیٹیوں کو نفرت کے باعث کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے بہتر ہوگا
कि वो अपनी बेटियों को कहीं पर छोड़ आए। एक दिन उसने बहाने से अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, बेटियों मेरे साथ जंगल में चलो, मैं कुछ लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलना और सैर कर लेना। बेटियों ने जब ये सुना तो खुशी से चलने के लिए तैयार हो गईं। बाप ने एक कुल्हाड़ी और एक रस्सी अपने साथ रखी और दोनों बेटियों को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर एक तालाब पर जाकर बैठा और कहने लगा, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं उस दरख्त के पीछे जाता हूँ और कुछ लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ। और सुनो, जब तक तुम्हें कुल्हाड़ी की लकड़ी काटने की आवाज़ आती रहे तो समझ लेना कि मैं यहीं कहीं हूँ, और अगर आवाज़ ना आए तो समझ जाना कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, कहीं दूर हूँ। मुझे आवाज़ लगा लेना, मैं फ़ौरन वहाँ पर वापस आ जाऊँगा। लड़कियाँ बेचारी बाप की बातों में आ गईं। वो दरख्त के पीछे पहुँचा और कुछ देर तो एक दरख्त पर कुल्हाड़ी चलाता रहा। फिर उसने कुल्हाड़ी को रस्सी की मदद से एक दरख्त की टहनी पर बांध दिया। जब हवा चलती तो ऐसे आवाज़ आती जैसे कोई लकड़ियाँ काट रहा हो। और फिर आदमी चुपके से अपने घर की तरफ निकल गया। शाम हो गई, रात का अंधेरा फैलने लगा तो लड़कियां बहुत हैरान हुईं। तो वो बाप को बुलाने के लिए दरख्त की तरफ गईं। जब उन्होंने वहां जाकर ये सब कुछ देखा तो वो बड़ी हैरान हुई कि कुल्हाड़ी रस्सी से बंधी हुई है और कुल्हाड़ी के दरख्त से टकराने से ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई दरख्त काट रहा है। बड़ी बेटी सुल्ताना समझदार थी, समझ गई कि बाप बेचारा सुतेली माँ की बातों में आकर उन्हें जंगल में बेयारो मददगार छोड़ गया है। उसे खौफ तो आया, लेकिन उसने अपनी छोटी बहन को दिलासा दिया और समझाया। फिर वो दोनों बेचारी जंगल की तरफ बढ़ने लगी। रात का अंधेरा छा चुका था। चलते चलते वो दोनों घने जंगल में पहुंच गईं और उन्हें दूर से एक रोशनी दिखाई दी। जब उन्होंने उसके करीब जाकर देखा तो देखा वहां पर एक झोंपड़ी है और झोंपड़ी के अंदर एक दिया जल रहा है जिसकी थोड़ी सी रोशनी बाहर नजर आती है। वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गई। उन्होंने अंदर जाकर देखा कि एक टूटी हुई चारपाई पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई है। बूढ़ी औरत ने जब दो लड़कियों को अपनी झुपड़ी में दाखिल होते हुए देखा तो फौरन उठकर बैठ गई। बूढ़ी औरत का चेहरा बड़ा खतरनाक था। लड़कियों को देखकर कहने लगी कि तुम कौन हो। लड़कियां बेचारी उसका चेहरा देखकर खौफ से डर गई थी। बूढ़ी औरत ने जब देखा कि लड़कियां सहम गई हैं तो उसने कहा, डरो मत बेटियों, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। बड़ी बेटी सुल्ताना कहने लगी, बड़ी अम्मा, हम अपने बाप के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने आई थी, मगर हमारा बाप हमें जंगल में छोड़कर चला गया। हम वहीं पर रहीं और रास्ता भूल गई। हमें आपकी झोपड़ी से रोशनी दिखाई दी तो हम यहीं पर आ गईं। बूढ़ी औरत को उन दोनों पर रहम आ गया। उसने उन दोनों को पास बिठाया, गरम गरम दूध पिलाया और कहने लगी, मैं तुम्हें इस झोपड़ी में पनाह तो दे दूं, मगर बात यह है, मेरा एक बेटा है और वो जादूगर है और वो आदमखोर भी है। वो इंसान को आग में भूनकर ऐसे ही खा जाता है। उसने अगर तुम्हें झोंपड़ी में देख लिया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि तुम मेरी झोंपड़ी से कहीं और चली जाओ। ऐसा ना हो कि तुम अपनी जान से हाथ धो बैठो। बड़ी बेटी सुल्ताना कहने लगी, अम्मा, इस रात के अंधेरे में हम कहाँ जाएं? आपके बेटे से अगर बच गई तो जंगल का कोई जंगली जानवर हमें चीर फाड़ देगा। खुदा तुम्हारा भला करे बड़ी अम्मा, हमें रात के लिए अपने कमरे में ठहरा दो। इतने में उसके बेटे के बाहर से चलकर आते हुए की आवाज़ सुनाई दी। बूढ़ी औरत ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर रात के लिए रख लेती हूँ। उसके बाद बूढ़ी औरत ने कुछ पढ़कर उन पर फूंका तो वो छोटी छोटी मक्खियों की तरह बन गई। बूढ़ी औरत ने कहा कि सामने दीवार पर जाकर बैठ जाओ, तुम मक्खियों की शक्ल में हो, मेरा बेटा तुम्हें नहीं देख पाएगा, मगर याद रखना कि अगर जान की सलामती चाहती हो तो सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। इतने में एक खौफनाक सी शक्ल वाला आदमी उस झोंपड़ी में दाखिल हुआ और कहने लगा, मुझे इस झोंपड़ी में किसी आदम ज़ात की बू महसूस हो रही है। बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा, इस कमरे में मेरे सिवा और कौन हो सकता है? अगर तुम्हें आदम ज़ात की खुशबू आ रही है तो मैं तुम्हारे सामने हूँ। बूढ़ी औरत का बेटा कहने लगा, मुझे आदम ज़ात को खाना है। वो खौफनाक सी शक्ल वाला आदमी झोंपड़ी में इधर उधर किसी इंसान को तलाश करने लगा। फिर जब काफ़ी देर गुजरने के बाद उसे कुछ नहीं मिला तो एक तरफ को पड़कर सो गया और फिर झोंपड़ी में उसके खौफनाक खर्राटे गूंजने लगे और वो दोनों बहनें मक्खियों की शक्ल में दीवार पर चिमटी खौफ भरी नज़रों से उस खौफनाक शक्ल वाले आदमी को देख रही थी। सुबह होते ही जब उस बूढ़ी औरत का आदमखोर बेटा झोंपड़ी से बाहर निकल गया तो बूढ़ी औरत दोबारा उन दोनों लड़कियों को इंसानी शक्ल में लाई और कहने लगी कि अब यहाँ से चली जाओ। उन दोनों लड़कियों ने बूढ़ी औरत का बहुत शुक्रिया अदा किया और एक रास्ते पर चल पड़ी। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गईं जहां पर उन्हें कुछ फलदार दरख्त दिखाई दिए।
انہوں نے جنگل میں سے کچھ پھونس اور کچھ لکڑیاں جمع کر کے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی اور دونوں بہنیں اسی جھونپڑی میں رہنے لگیں۔ اس بات کو کچھ عرصہ گزر گیا۔ وہ دونوں بہنیں اسی جنگل میں وہ پھلدار درختوں کے پھل کھا کر ہی گزارا کرتی اور کبھی کبھی کسی چھوٹے جنگلی جانور کا شکار کر لیتی۔ رفتہ رفتہ ان کی عمریں بڑھنے لگیں اور جنگل کی بانسی بن کر رہ گئیں۔ ایک روز ایسا ہوا کہ بادشاہ کے کچھ سپاہی وہاں پر نکل آئے۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے کچھ پرندوں کا وہاں پر شکار کیا اور وہ دونوں بہنیں چھپ کر سپاہیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد سپاہیوں نے انہیں وہاں پر بھوننا شروع کر دیا، مگر سپاہیوں سے ان پرندوں کا گوشت نہ بھونا جا سکا اور وہ گوشت جل گیا۔ سپاہی بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے وہ پرندوں کا گوشت اپنے بادشاہ کو پیش کرنا تھا۔ جب گوشت جل گیا تو سپہ سالار بہت پریشان ہوا کہ اب کیا کروں۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ارد گرد تھوڑے اور پرندے تلاش کرو، مگر شکاریوں کے ڈھونڈنے پر بھی انہیں کوئی پرندہ نہیں ملا۔ وہ تو ان کے خوف سے اڑ کر جا چکے تھے۔ جو شکار ان کے ہاتھ آیا وہ تو جل چکا تھا۔ سپاہیوں کا سپہ سالار بڑا پریشان ہوا اور کہنے لگا، دیکھو کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو اس گوشت کو ٹھیک کر سکے۔ اگر جلا ہوا گوشت بادشاہ کی خدمت میں پیش کریں گے تو بادشاہ ہمیں الٹا قید میں ڈلوا دے گا۔ سپاہی کسی ایسے آدمی کی تلاش میں بھٹکنے لگے جو ان کے جلے ہوئے گوشت کو ٹھیک کر دے۔ اسی تلاش میں وہ جھونپڑی کے پاس آئے۔ سلطانہ پر نظر پڑی تو وہ کہنے لگے، کیا تم گوشت کو بھوننا جانتی ہو؟ سلطانہ نے کہا، جی ہاں۔ سپاہیوں نے وہ پرندوں کا گوشت اسے دیا اور کہنے لگے، اسے صاف کر کے پھر سے بنا دو اور ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں اس کے بدلے انعام دیں گے۔ سلطانہ نے گوشت کو اچھی طرح سے دھو کر دوبارہ پکا کر ان کے حوالے کر دیا۔ سالار نے کچھ اشرفیاں لڑکی کے ہاتھ پر رکھی اور گوشت لے کر وہاں سے چلے گئے۔ ادھر بادشاہ نے جب وہ گوشت کھایا تو وہ گوشت کھا کر بہت خوش ہوا۔ وہ گوشت بہت لذیذ تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے یہ گوشت خود بھونا یا کسی اور سے بھنوا کر لائے ہو؟ سالار نے سچ بتا دیا کہ کس طرح سے ان کے ہاتھوں گوشت جل گیا تھا۔ پھر انہیں جنگل میں ایک لڑکی ملی جس نے گوشت کو پھر سے صحیح کر کے پکا دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو فوراً میرے سامنے پیش کرو۔ رات ہو چکی تھی۔ صبح سویرے جب سالار اس جھونپڑی کے پاس پہنچا تو اسے سلطانہ نظر آئی اور چھوٹی بہن پھلدار درختوں کے پھل اکٹھے کرنے گئی ہوئی تھی۔ سلطانہ سپاہیوں کو دیکھ کر ڈر گئی۔ سالار کہنے لگا، گھبراؤ مت، بادشاہ تمہیں اور انعام دینا چاہتا ہے، اسی لیے تمہیں یاد کیا ہے۔ سلطانہ نے بہت کہا کہ اس کی چھوٹی بہن باہر پھل لینے گئی ہے، وہ آ جائے تو پھر اس کے ساتھ چلے گی، لیکن سالار نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ سلطانہ نے چلتے وقت جھونپڑی کے کچھ گھاس پھونس کے پتے اٹھا لیے اور جس راستے پر وہ چلتی جا رہی تھی اسی راستے پر وہ پتے گیرتی ہوئی جا رہی تھی، تاکہ اس کی بہن جب جھونپڑی میں آئے تو اسے نہ پا کر یہ سمجھ جائے کہ اس کی بہن کس طرف کو گئی ہے، تاکہ وہ گھاس کے تنکوں کو دیکھ دیکھ کر محل پہنچ جائے۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جب وہ محل کے قریب پہنچی تو اس کے ہاتھ سے پھونس اور پتے ختم ہو گئے۔ ادھر جب چھوٹی بہن جھونپڑی میں پہنچی تو اپنی بڑی بہن کو نہ پا کر بہت پریشان ہوئی، اور جب اس نے جھونپڑی کا پھونس کھلرا ہوا دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ اس کی بہن اس کے لیے نشانی چھوڑ گئی ہے۔ پھر وہ اسی راستے پر چلنے لگی۔ چلتے چلتے جب وہ محل کے قریب پہنچی تو وہ گھاس اور وہ تنکے ختم ہو چکے تھے۔ وہاں پہنچ کر اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کی بہن کہاں گئی ہے۔ ادھر بادشاہ نے سلطانہ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ سلطانہ کہنے لگی، بادشاہ سلامت، اسی جھونپڑی میں میری چھوٹی بہن بھی ہے، آپ اسے بھی بلوا لیجئے۔ بادشاہ نے کچھ سپاہیوں کو اسی جھونپڑی میں بھیجا کہ جا کر اس کی چھوٹی بہن کو بھی لے آؤ۔ سپاہی جب جھونپڑی میں پہنچے تو اس کی چھوٹی بہن وہاں پر نہیں تھی۔ سپاہی اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ناکام ہو کر محل واپس لوٹ آئے، اور ادھر وہ چھوٹی بہن شبانہ اپنی بہن کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے محل کے قریب پہنچ چکی تھی۔ وہاں پر جا کر اسے یہ پتہ نہ چلا کہ اس کی بہن کہاں گئی ہے۔ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی بہن محل میں جا کر بس گئی ہے۔ کچھ روز تو وہیں پر بیٹھی اپنی بہن کا انتظار کرتی رہی، اور راہ گیر وہاں سے گزرتے ہوئے اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیا کرتے۔ ادھر بادشاہ کی پہلے ہی 3 بیویاں تھیں، اور اتفاقی طور پر بادشاہ کی اولاد نہیں تھی۔ بادشاہ نے سلطانہ کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت کے بادشاہ شادی کے لیے مرضی نہیں پوچھتے تھے، بلکہ اپنا حکم صادر کرتے تھے۔ بادشاہ کی تینوں بیویاں جو پہلے ہی بے اولاد تھی، پہلے ہی سلطانہ کے حسن دیکھ کر اس سے حسد کرنے لگی تھی۔ اب تو اور بھی جل بھن کر رہ گئیں کہ جس لڑکی کا پتہ بھی نہیں کہ وہ کہاں سے آئی ہے، کہ بادشاہ نے اسے ہمارے مقابلے میں سلطانہ بنا لیا ہے۔ اب خدا کی قدرت دیکھیے، سلطانہ کو اللہ پاک نے ایک بیٹے سے نواز دیا۔ اب تینوں بیویوں کی سازش دیکھیے۔ ادھر جب سلطانہ کو بیٹا ہوا تو انہوں نے اس بیٹے کی جگہ ایک کتیا کا بچہ رکھ دیا، اور سلطانہ کا بیٹا اٹھا کر دائی سے کہا کہ
कि इसे महल से कहीं दूर फेंक आए। दाई उस बच्चे को उठाकर झोपड़ी के पास फेंक आई। इत्तेफाक से ये वही झोपड़ी थी जहाँ पर सुल्ताना रहती थी। उसने दाई को वो बच्चा फेंकते हुए देख लिया। उसने जाकर उस बच्चे को उठा लिया और वहीं पर रखकर परवरिश करने लगी। उधर जब बादशाह को पता चला कि सुल्ताना ने एक कुतिया के बच्चे को जन्म दिया है तो वो बहुत नाराज हुआ। उसने सुल्ताना को तख्त से हटा दिया और उसके साथ कनीजों जैसा सलूक करने लगा। उधर सुल्ताना की छोटी बहन शुबाना उसके बच्चे की परवरिश करने लगी। वो इधर उधर लोगों के घरों में काम करती और अपनी बहन के बेटे की परवरिश करती और उस बच्चे की अपनी जान से भी ज्यादा फिक्र करती। एक दिन शुबाना ने उस बच्चे को एक काठ का घोड़ा खरीद कर दिया, एक लकड़ी का घोड़ा। एक दिन वही बच्चा उस घोड़े पर बैठकर खेल रहा था और बार बार ये कह रहा था कि चल मेरे घोड़े। इत्तेफाक से उस दिन बादशाह का वहाँ से गुजर हुआ। बादशाह ने जब घोड़े को देखा तो कहने लगा, अरे नादान, क्या लकड़ी का घोड़ा भी कभी चल सकता है? सुल्ताना की छोटी बहन शुबाना जो उसके करीब बैठी थी वो कहने लगी, बादशाह सलामत, अगर एक औरत कुतिया के बच्चे को जन्म दे सकती है तो काठ का घोड़ा क्यों नहीं चल सकता? बादशाह ये बात सुनकर बड़ा परेशान हुआ और इस बात की उससे वजाहत हासिल की। शुबाना बड़ी समझदार थी। वो कहने लगी कि जो बादशाह अपने कानों का कच्चा होता है और अपने घर वालों का ख्याल नहीं रख पाता और न अपनी रियाया का। बादशाह उसकी बात सुनकर बड़ा शर्मिंदा हुआ। फिर सुल्ताना ने बादशाह को सारी बात बताई। बादशाह अपने बेटे को पाकर बेहद खुश हुआ। फिर अपने बेटे के साथ शुबाना को भी अपने साथ महल ले गया, जहां उसकी बहन सुल्ताना पहले ही कनीज़ों जैसी ज़िंदगी गुजार रही थी, क्योंकि बादशाह की तीनों बीवियों ने पहले ही साजिश करके उसे बादशाह की नज़रों में गिरा दिया था। उसने जब अपनी बहन को देखा तो दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर खूब रोईं। बादशाह बहुत शर्मशार था, लेकिन बादशाह पर हकीकत खुल चुकी थी। उसने उसी दाई को बुलाया जिस दाई ने बच्चे को उठाकर उस झोंपड़ी के पास फेंक दिया था। दाई झूठ पकड़े जाने पर खौफजदा थी। उसने सब कुछ सच सच उगल दिया। बादशाह ने तीनों बीवियों को कैद में डाल दिया और सुल्ताना को निहायत इज्जत और एहतराम से तख्त पर बिठा दिया। वो अपने बेटे को पाकर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उधर छोटी बहन शुबाना अपनी बहन सुल्ताना को भी पाकर बेहद खुश थी और उसी के साथ महल में ज़िंदगी गुजारने लगी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।